اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ، آج ہم پارہ نمبر 25 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کل کا سوال۔ کل میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کسی بھی شخص کی سب سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، قرآن کیا بتاتا ہے؟ اس کا جواب تھا سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 33 میں، اور جواب یہ تھا کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں سپردگی میں رکھنا، اسلام کے حوالے کر دینا۔ دوسری بات یہ کہ اپنے اعمال پہ نظر رکھنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینا۔ اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں سپارے کے اوپر۔ پہلا ربع ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو، اللہ اس گھڑی کا علم رکھتا ہے کہ وہ قیامت کب آنے والی ہے، تم نہیں رکھتے۔ اور اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں پہ کچھ مثالیں بھی دی ہیں کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے تمہارے علم میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ کیا آنے والا ہے، اور قیامت کا تو تم یہ بھی نہیں جانتے کہ کس وقت وہ اچانک تم کو آ کر پکڑ لے گی۔ اور اس کے بعد پھر انسان کے رویوں کا ذکر کیا ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی بھی تنگی آتی ہے، کوئی آسانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی سہولت آتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ آفت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، دل چھوڑ دیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، دل چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور ایسا کس وقت ہوتا ہے؟ جب اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ اگر آسانی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر فخر کرتا ہے کہ اچھا دیکھا، میں نے کتنا اچھا پلان کیا تھا، میں نے کتنی محنت کی تھی، میں نے کیا کچھ حاصل کر دیا، میں ہی ہوں جس نے یہ سب کچھ کر لیا۔ پھر منہ پھیرنے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے۔ اور یہ بھی کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ تو دونوں رویے جو ہیں، جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے تو نہ وہ ملنے پہ شکر کرتا ہے اور نہ وہ نہ ملنے پہ صبر کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں نا کہ مومن تو ہر طرح کے حالات میں اپنے لیے خیر نکال لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ شورہ شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے۔ ابتدا ہوتی ہے کہ دیکھو، یہ جو قرآن آیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے آ گئی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کے لیے خبردار کرنے کے لیے، بشارت دینے کے لیے وحی اور کتابیں بھیجتا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھی جو بھیجا ہے یہ اسی لیے بھیجا ہے کہ یہ خبردار کرے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ یہ سوال کبھی کبھی آتا ہے نا ذہن میں کہ اللہ چاہتا سارے مسلمان ہو جاتے، اللہ چاہتا تو کوئی زمین میں اللہ سے بغاوت ہی نہ کرتا۔ تو اللہ عاجز تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہے نعوذ باللہ کہ لوگ پلٹیں ورنہ مشکل ہو جائے گی، کچھ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ مثال دی تھی نا کہ کوئی چھوٹی سی چونٹی چل رہی ہو جو ہمیں پتہ ہو کہ ہم جب چاہے اس کا راستہ روک سکتے ہیں، ہمارے لیے کتنی میٹر کرتی ہے، وہ کر لے جو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مہلت دے رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بھی یہیں سے جنت کا راستہ نکالنا ہے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنی ہے انہوں نے یہیں سرکشی کر کے اپنے لیے جہنم سمیٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات میں اگر ابھی اپنا فیصلہ نافذ نہیں کر رہا تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک طویل حصہ آتا ہے جس میں اللہ کے دین کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین تمہیں دیا ہے نا، اس سے کیا مطلوب ہے۔ پہلے یہ آتا ہے کہ دیکھو، یہ جو طریقہ آیا ہے یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ دین ہوتا کیا ہے، کسے کہتے ہیں دین۔ ایک تو وہ مذہب ہے جس میں انسان کو کچھ رسومات بتا دی جائیں کہ اچھا تم 5 دفعہ نماز پڑھ لو، ایسے اٹھو، ایسے بیٹھو، گھر کے اندر سنبھال لو۔ نہیں، دین یہ ہے کہ انسان کو اس کی پوری زندگی کا طریقہ، قاعدہ، نظام بنا کے دے دیا جائے، اور جس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو جو دین کے دائرے سے باہر ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میری زندگی کے سیکشنز ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ والا حصہ، یہ والا مہینہ، یہ والا ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور باقی زندگی کی ساری چیزیں میری مرضی، میری چوائسیز، اور میں سوچ لوں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ دین یہ نہیں ہے۔
دین یہ ہے کہ آپ جیسے انٹر ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں، پھر آپ کہیں بھی ہوں، آپ کسی بھی روم میں ہوں، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، آپ کو فالو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہی کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا، وہ اس میں کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نمازوں تک ٹھیک ہے لیکن باقی پردہ نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ اچھا ٹھیک ہے قرآن پڑھا دینا بچوں کا ٹھیک ہے لیکن زندگی کے رسوم و رواج میں نہیں ہو سکتا، یا یہ کہوں کہ اچھا میرے گھر تک ٹھیک ہے لیکن میرے بازار، میری شادیاں، میرے پارلیمنٹس، میرے ادارے، وہاں پہ دین نہیں چل سکتا۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ دین جو ہے اس سے زندگی کا کوئی خانہ باہر نہیں رہ سکتا۔ یہاں پہ بھی یہ بتایا، پہلی بات کیا ہے کہ یہ دین تو اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، اس اللہ نے جس کے سامنے تم نے اقرار کیا ہے کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس دین کو تم نے قائم کرنا ہے، جتنا جتنا زندگی کا حصہ اس دین سے باہر ہے اس کو مجھے واپس اس دین کے ڈھب پہ لانا ہے۔ تیسری بات یہ کہ تفرقے میں نہ پڑو۔ اس کے بعد یہ کہ اس دین کی طرف دعوت بھی دینی ہے، یعنی جو اس دین کی طرف متوجہ نہیں ہے وہاں مجھے لوگوں کو اس دین کی طرف بلانا ہے۔ پھر دوبارہ یہ بات آتی ہے کہ مضبوطی اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد یہ کہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ جو چیز ہمیں دین سے باہر کرتی ہے نا، اس میں یا تو ہماری خواہشات ہوتی ہیں یا دوسروں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو جب دین کے مقابلے میں خواہشات آ جائیں تو خواہشات کو پس پش ڈالا جائے گا اور دین کی مانی جائے گی۔ پھر یہ کتاب اس لیے بھی آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کے ذریعے یہ دین بھیجا ہے وہ اس لیے کہ اس کتاب پہ عمل کیا جائے اور اس کے ذریعے عدل کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ پورا قرآن یہ بتاتا ہے کہ اسلام نظام عدل ہے، ہر معاملے میں، ہر برتاؤ میں، زمین میں فساد ختم کرنے کے لیے، زمین میں سکون لانے کے لیے عدل اور انصاف کا نظام لایا ہے۔ تو یہ اس کتاب کے ذریعے اس کو قائم کرنا بھی مقصد ہے، اور پھر اس دین میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کچھ اس کی مان لوں، کچھ اس کی مان لوں، کچھ یہ پسند آ رہا ہے وہ بھی لے لوں اور ایک مکس پلیٹ بنا کے میں سمجھوں گا میں دین پہ چل رہی ہوں نا۔ دین تو وہی ہے جو بالکل کلیئر کٹ اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے، اور جو نیکی پہ چلنا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور آسان کرتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے اس کی نیکی اور اس کے لیے مدد کرتا ہے۔ پھر وہ لوگوں کے سینوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، اور اگر کوئی انکار کرے اس کے دل پہ مہر بھی لگا دیتا ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ کوئی اس سے مانگے تو دعا قبول کرتا ہے، بلکہ اپنے فضل سے اور زیادہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ وہ مختلف حالات کے ذریعے باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو سامنے لے آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے ربع کے اوپر آتے ہیں۔ شروع میں ہی فرمایا کہ تم زمین میں خدا کو عاجز تو نہیں کر سکتے، ہے نا۔ تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ چیلنج کر سکو کہ میں کسی اور کی مانوں گا؟ تم کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ تمہیں اپنے راستے پہ لانا چاہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر کیا ہے کہ بہتر اور پائیدار نتیجہ قیامت کے دن جو لوگ پائیں گے ان کے اندر یہ ساری صفات ہوں گی۔ اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ وحی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی بتاتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے رسولوں کو۔ اس کے بعد پھر سورہ زخرف شروع ہوتی ہے جو مکی صورت ہے۔ ابتدا ہوتی ہے کہ یہ کتاب بلند پایا حکمت والی کتاب ہے، اور پھر کائنات کی نشانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو ساری چیزیں تم استعمال کرتے ہو، مسخر کرتے ہو، یہ سب اللہ نے تمہارے لیے کی ہیں۔ پھر ایک خطبہ آتا ہے جس میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کی مذمت کی جاتی ہے۔ پھر ہم آتے ہیں تیسرے ربع کے اوپر، اور یہاں پہ شروع ہی میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی تقلید سے باز نہیں آئیں گے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے تو یہی کیا ہے۔ اچھا، اس میں پرٹیکولرلی آباء و اجداد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں وہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ایسے ہی ہوتی ہیں اور ایسے ہی چلنی چاہیے۔ یعنی ہم کسی ایک ایسی چیز سے ہٹنے کی ہمت نہیں رکھتے جو رائج ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار پکارتا ہے کہ عقل سے کام لو، ہوش کے ناخن لو، تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ یعنی ایک ایک چیز پہ نظر ڈالتے چلے جانا ہوتا ہے، اور جو چیزیں اس قرآن کے اکارڈنگ ہو ان کو قائم رکھنا ہوتا ہے، اور جن کی کوئی بیس نہ ہو ان کو ختم کرنا ہوتا ہے زندگیوں سے، معاشرے سے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کی مثال دی کہ حضرت ابراہیم بھی ایک ایسے خاندان سے تھے جہاں بت پرستی تھی، لیکن انہوں نے اپنی اور اپنی اولاد کے لیے کیا پسند کیا۔
پھر ذکر کیا ہے کہ دنیا یہ جو سامنے ہے نا، یہ بہت ہی چھوٹی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، بہت چھوٹی چیز ہے۔ اللہ دینا چاہے کسی کو تو کتنی بھی دے دے، اللہ چاہے تو سونے کی چیزیں بنا دے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتے ہیں، اب تغافل کیا ہوتا ہے، غفلت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بار بار پکار رہے ہے، بار بار کہہ رہے ہے آؤ اس کتاب کی طرف، آسان کر دی ہم نے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، عقل سے کام نہیں لیتے، کب پلٹیں گے اللہ کی طرف، انسان توجہ ہی نہیں دیتا۔ اگر میں اپنی زندگی پہ نظر ڈالوں، میری بھاگتی دوڑتی زندگی، صبح یہ کام، دوپہر میں یہ، شام یہ، رات کو یہ کرنا ہے، میں نے پلانر بنائے ہوئے ہیں، میرے پاس اگلے 4 سال کی پلاننگ موجود ہے، میرا پورا ہفتہ بزی ہے، کیا چیز نگلیکٹ ہوتی ہے؟ اللہ کا دین۔ کتنا ٹائم دے پاتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس کو؟ اور میں نے پہلے یہ بات کی تھی نا کہ جہاں ہم اس کو رکھتے ہیں یہ ہمیں وہیں رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جو اس سے تغافل برتتا ہے پھر وہ شیطان سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ انسان ایک راستے پہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے کسی ایک جگہ، اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ دین پہ آ جائیں گے تو اب آپ کے پاس شیورٹی ہے کہ اب آپ کبھی نہیں بہکیں گے یا کبھی آپ دنیا کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ کشمکش ہی تو جنت کا راستہ ہے۔ روزانہ صبح دوپہر شام جب آپ اپنے اندر یہ کشمکش محسوس کریں گے، آپ ہمت پکڑیں گے، آپ تھوڑا پیچھے جائیں گے، پھر خود کو کھڑا کریں گے، پھر خود کو حوصلہ دیں گے، یہی ہے جنت میں جانے کا راستہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے کوئی پکڑ کے لے جائے گا اور آج میں نے فیصلہ کر لیا، اچھا اب میں نے جو ہے وہ آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے اور میری زندگی بس ایک ٹریک پہ چل پڑی۔ نہیں، دنیا تو بار بار کھینچے گی نا، دل تو چاہے گا نا بہت ساری چیزوں کا۔ تو اس میں اگر انسان اپنے آپ کو اس کتاب سے اور اس ذکر سے جوڑ کے نہ رکھے تو شیطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے مجھے قابو کرنا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ بہت سارے انبیاء گزرے، جھٹلائے گئے، باتیں بنائی گئیں، پھر آخر میں کیا ہوا؟ پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ جو چیز دے رہا ہے اس وقت، مہلت دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت دے رہا ہے پلٹنے کے لیے۔ ان قریب تو معلوم ہو ہی جائے گا نا، سب کا کھل کے سامنے آ جائے گا، میرا بھی کھل کے سامنے آ جائے گا، سب کے سب اپنے اعمال نامے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ تو جو چیز ابھی میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ صرف وہ مہلت ہے جو مجھے نہیں پتا کہ اس نے کب ختم ہو جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے اور ابتدا ہی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ قرآن بھی شب قدر میں نازل ہوا اور اس رات میں فیصلے اتارے جاتے ہیں۔ اور ابھی بھی ہم جب یہ سن رہے ہیں تو شب قدر شروع ہو چکی ہے، اپنے لیے کیا فیصلہ کروانا ہے اس پر ہم آخر میں بات کریں گے۔ پھر ذکر کیا کہ انتظار کرو اس دن کا، اور یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب مسلمان مکہ میں مظالم کا شکار ہیں، کفر بہت طاقت کے ساتھ ہے، بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو وقت ہے یہ تم دونوں کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، پھر تو ایک دن آئے گا نا جب اللہ تعالیٰ سب کے فیصلے چکا دے گا۔ اور پھر آگے مثال بھی دی ہے فرعون کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سمندر کو سبب بنایا اس کو غرق ہونے کا، اور آگے بہت ہی تذکیر کی گئی ہے، بہت ہی سمجھنے والی یہ آیات ہے کہ جو ان کے پاس چیزیں تھیں کیا کام آئی؟ نہ ان کے اوپر آسمان رویا، نہ زمین روئی۔ اور پھر طبا کی قوم کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ قوم تھی جس کو تباہ کر دیا گیا۔ جو چیزیں سمجھنے کی ہے نا کہ اب انسان اگر دنیا سے چلا جائے تو اصل چیز تو یہی میٹر کرتی ہے نا کہ وہ کس حال میں گیا، کس راستے میں گیا۔ جو چیزیں پیچھے ہیں، جن چیزوں میں میرا اتنا وقت لگتا ہے، جس وقت کوئی جنازہ گھر میں کھڑا ہو، کیا یہ میٹر کرتی ہیں چیزیں کہ اس کے کپڑے کیسے تھے، اس کے جوتے کیسے تھے، اس نے کپڑوں پہ کون سی لیسز لگائی ہوئی تھیں، اس نے دن اور رات کس چیز میں وقت لگایا، اس کا کہاں کہاں جا کے وہ اپنی گرومنگ کے لیے جاتا تھا، یہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ اس وقت آپ قرآن اٹھاتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب جنازہ گھر میں پڑا ہوگا۔ اور اس کے بعد بھی ہم نے بہت ساری جوان موتیں دیکھی ہیں، ہم نے بہت ساری اچانک آنے والی موتیں دیکھی ہیں کہ زندگی رک گئی، کہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو پیچھے گھر برباد ہو گیا۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم جس حالت میں اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم گھر سے ذرا سا وقت نکال دیں گے، اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالیں گے تو ہمارا گھر، ہمارے معمولات، ہماری چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی۔ کہ ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی کوئی دنیا سے چلا گیا ہے تو کیا ایسا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے دنیا نہیں چلی؟ اور کیا ہم اتنے لازم و ملزوم ہیں کہ ہمارے پیچھے دنیا نہیں چلے گی؟ یقین جانیے جس لمحے اللہ تعالیٰ بلائے گا صرف میں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہوگا، باقی دنیا ویسے ہی چل رہی ہوگی، اگلے دن سے چل رہی ہوگی۔ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہیں سے اپنے مستقبل کا تو سوچنا ہے نا
کہ جب یہ آنکھیں بند ہوں گی اور دوسری دنیا میں کھلیں گی تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، کیا پانا ہے اس کے بعد. اور اسی لیے پھر آگے دونوں انجام بھی بتا دیے ہیں کہ جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کیا دیکھیں گے، اور جو خدا ترس لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ضیافت تیار کی ہے. اس سے زیادہ کھلی کتاب، اس سے زیادہ تذکیر، اس سے زیادہ ایک ایک چیز بتا دینا اور کیا ممکن ہے. اس کے بعد پھر انسان کس چیز کا انتظار کرے. یہاں پہ صورت مکمل ہوتی ہے اور سورہ جاسیہ، یہ بھی مکی صورت ہے، شروع ہوتی ہے. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سوال اٹھا دیا جو میں ابھی آپ سے کہہ رہی تھی. اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں بتانے کے بعد فرمایا اب یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ کیا واقعی کچھ نہیں پتا، کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کبھی ہلائے نہیں جاتے، کبھی پریشانی نہیں آتی، عبرت نہیں دیکھتے، جنازے نہیں دیکھتے، قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، پھر کون سا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا لائف میں؟ کب آئے گا وہ؟ کس بات کا ہم انتظار کریں کہ ایک دن آئے گا اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ایک دن آنے کا وقت بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور اس کے بعد پھر ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کے مقابلے میں اڑ جاتے ہیں، مذاق بنا لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن ہدایت بھیجا تھا نا، یہ تو علم تھا، لیکن لوگ اس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. اور بنی اسرائیل کے سلوک کا بھی یہی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے ساتھ یہی کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا. اصل میں ایسا نہیں تھا کہ ان کو معلوم نہیں تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ شخص جس نے خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہو، خواہش نفس کو بس ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں میں. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب نامہ اعمال دے دیا جائے گا، سب لکھا تو جا رہا ہے نا، ایک ایک چیز اللہ کے پاس لکھی جا رہی ہے، سب کھل کے سامنے آ جائے گی. اور پھر کیا رہ جائے گا؟ تعریف اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے. جو انسان بھی اللہ کی لائی ہوئی ہدایت سے انکار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ اصل میں یہ کبریائی اور تکبر میں مبتلا ہے. بظاہر ہم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں کہے کہ ہم مکبر ہیں یا ہمارے اندر تکبر ہے. بہت برا لگے گا مجھے اگر کوئی یہ لفظ مجھے کہے. ہم زندگی میں کسی کے بڑا ہونے اور کسی کے چھوٹے ہونے کا کوئی ہر وقت اعلان تو نہیں کرتے ہیں نا. پتہ چل جاتا ہے جس کی مانی جاتی ہے، جس کی سنی جاتی ہے. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اپنی منواتا ہے، کسی اور کی مانتا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ اللہ کے سامنے جسارت کرتا ہے کہ اللہ بڑا نہیں ہے بلکہ کوئی اور بڑا ہے. اور اگر وہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کو سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے تو وہ وہی تکبر کرتا ہے نا جو شیطان نے کیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کثرت سے ذکر کرتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے استکبار کا رویہ اختیار کیا تھا. اسی حوالے سے آج میرا آپ سے سوال بھی یہی ہے، جو ابھی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ انسان خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. کیا سمجھ آئی آپ کو؟ کیسے بناتا ہے انسان اپنے نفس کو اپنا خدا؟ اس کی کچھ مثال بھی آپ مجھے ضرور دیجیے گا. یہاں پہ ہمارا پارا تو مکمل ہوتا ہے، سوال بھی میں نے آپ سے کر لیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اب ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. یعنی 25 سپارے ہم نے الحمدللہ مکمل کیے ہیں. کچھ دن، کچھ سپارے رہ گئے ہیں، گنتی کے دن رہ گئے رمضان کے، اور گنتی کے سپارے رہ گئے ہیں. ایک اداسی سی محسوس ہو رہی ہے. شب قدر کی راتیں شروع ہو گئی ہیں. ان راتوں میں احتساب بھی کرنا ہے اور فیصلہ بھی کرنا ہے. ہم آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بہت سارے میسیجز، بہت سارے آپ لوگوں کی ریکویسٹ کہ اس کو کنٹینیو کریں. رمضان کے بعد کیا ہوگا، کوئی اور چیز ہونی چاہیے. لیکن کیا رمضان کے بعد ہم اپنے اندر یہ عزم اور ارادہ پاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا کے سارے جھمیلوں سے جو ابھی نہیں ہے، جو ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو دنیا بھر کے حالات کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کے اندر ہیں، کیا رمضان کے بعد ہم اتنا وقت دیں گے؟ کیا ہم یہ طے کریں گے کہ ہم نے اس چیز کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھنا ہے؟ ترجیحات طے ہوں گی. یہ فیصلہ کیجئے. فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے استقامت ہونی چاہیے. ہم جب ایک اسکول میں بھی ایڈمیشن کرواتے ہیں تو 10 ایئرس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. ہم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو 4 سال کا وعدہ ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بس اب جانا ہے اور پھر اس کو گزارنا ہے اسی طرح. حالانکہ وہ ایک ڈگری ہوتی ہے جس میں دنیا میں تھوڑا سا کام آنا ہوتا ہے. تو اگر یہ عزم ہے، اگر یہ استقامت ہے، اگر یہ مضبوطی ہے، اس کو طے کیجئے، سوچئے، اپنی زندگی میں نظر ڈالیے. زندگی نے کیسا گزرنا ہے؟ واپس چلے جانا ہے رمضان کے بعد تو ایک قدم پیچھے ہو جائیں گے. ایک قدم آگے جانا ہے تو ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہو تو مجھے میل کیجئے، مجھے بتائیے، پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے اس رمضان المبارک کے بعد کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی.
آج کے سوال کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ جواب بھی دیں گے، لیکن یہ جواب آپ دیں گے شب قدر کے بعد، راتوں کی تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعا کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے اور طے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سواری پہ سوار ہوتے ہوئے پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روز کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنے والا بنائے، ہمیں اپنی راہ میں چلنے والا بنائے، ہمیں فیصلہ کرنے والا بنائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔